بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ملک اعجاز گائیڈ ٹی وی کی جانب سے ایک معلوماتی اور خوبصورت ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے۔ آج میں موجود ہوں کانجو ڈیری فارم پر، جہاں ایک تعلیم یافتہ اور محنتی فارمر عبدالرزاق کانجو سے ان کے فارم کے سیٹ اپ، جانوروں کی خرید و فروخت، ان کی دیکھ بھال، دودھ کی پیداوار اور منافع سے متعلق خصوصی انٹرویو کروں گا۔ اس سے پہلے کہ ہم انٹرویو کا باقاعدہ آغاز کریں، جو دوست میرے چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ سبسکرائب کے بٹن کو کلک کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو بھی دبائیں، تاکہ اس موضوع سے متعلق جو بھی اگلی ویڈیو میں اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفیکیشن ان کو مل سکے۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ تو چلیں ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ وعلیکم بھائی جان۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام بھجن عبدالرزاق ہے۔ عبدالرزاق بھائی، آپ یہ کام کب سے کر رہے ہیں؟ ویسے تو بھجن یہ جانوروں کا جو کام ہے نا، ہمارے باپ دادا کا ہے شروع کا، کاشتکاری اور جانوروں کا ہی کام ہے۔ آپ اس کس طرح آئے ہیں اس طرف؟ بس بھجن جو حالات چل رہے ہیں نا آج کل، فصلوں کا جو رجحان ہے کاشتکاری کا، وہ بہت ختم ہو گیا ہے، کیونکہ اپنا جو دوائیاں ہیں اور کھادیں وغیرہ یہ مہنگی ہو گئی ہیں۔ آپ کی ایجوکیشن کیا ہے؟ تعلیم؟ میری ایجوکیشن بھجن BA ہے۔ BA۔ جی۔ تو یہ اس طرف کیسے آنے کا رجحان ہوا؟ کوئی آگے جاب وغیرہ نہیں ملی آپ کو؟ نہیں، جاب نہیں ملی۔ اچھا، تو آپ کے خیال میں جاب ٹھیک تھی یا یہ اپنا کام ٹھیک ہے؟ ویسے مل جاتی تو جاب ٹھیک تھی۔ اچھا ہاں، لیکن آپ جو کر رہے ہیں ٹھیک ہے، شکر ہے۔ اچھا جی۔ اچھا، تو یہ فارم کی ٹوٹل جگہ کتنی کا ہے؟ تقریباً بھجن یہ 1/2 ایکڑ ہے، جو 1 بیگھہ کہتے ہیں۔ یہ آپ کا اپنا ہے؟ جی۔ تو تقریباً یہ اس کی کاسٹ کتنی کو ہوگی؟ اس 1/2 ایکڑ کی قیمت کتنی کو ہوگی؟ کم قیمت بھجن 25 لاکھ کا ہے ایکڑ ہمارے پاس، یعنی کہ 12 لاکھ 12-12.5 لاکھ ہے۔ اچھا، اس فارم کو ٹوٹلی جتنا یہ 1/2 ایکڑ پہ، یعنی کہ 1 بیگھہ کہہ لیں اس کو، جی جی، اس کتنا خرچہ آ گیا تقریباً ٹوٹلی؟ تقریباً بھجن ٹوٹل جو خرچہ آیا ہے 18 لاکھ روپے۔ اچھا، 18 لاکھ روپے۔ اور یہ تقریباً آپ نے 1 سال پہلے بنایا تھا؟ 1 سال پہلے۔ ابھی جو جیسے ڈالر کی قیمت ریٹ میں تھوڑا سا فرق ہوا تو اب زیادہ ہے بھجن، اگر آپ بناتے تو 25 لاکھ کا بنتا۔ 25 لاکھ لگتا۔ آپ نے کون کون سے جانور رکھے ہوئے ہیں؟ جانور بھجن ہمارے پاس ویسے تو دودھ والے ہیں، یعنی کہ بھینسیں ہو گئی، گائے وغیرہ، ان کے پھل، بچھڑے، کٹڑے وغیرہ بھی ہیں۔ اچھا، جی۔ یہ آپ نے گوشت مقصد کے لیے رکھے ہوئے ہیں یا صرف دودھ کے لیے؟ بھجن مقصد سبھی ہوتے ہیں، یعنی کہ جو کٹا ہے یا بچڑا ہے وہ گوشت کے لیے بیچتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ہاں، دودھ بھی استعمال کرتے ہیں، جو یعنی کہ جس طرح کا جانور ہو اس طرح اس کو بیچ بھی لیتے ہیں، خرید بھی لیتے ہیں، سب کچھ۔ آپ نے یہ جانور کہاں سے خریدے ہیں؟ یہیں لوکل مارکیٹ سے یا ملتان کی منڈی سے یا ادھر ارد گرد؟ بس علاقے میں ہی لے لیتے ہیں، جو جہاں سے مل جائے جس کے۔ اچھا، منڈی سے نہیں لیا ابھی تک؟ نہیں، منڈی سے نہیں لیا، زیادہ ہمارے گھر کے جانور ہیں۔ ابتدائی طور پہ آپ کے پاس کتنے جانور تھے جو یہ اب کافی سارے ماشاءاللہ جانور ہیں؟ شروع سے جانور اچھے خاصے رہے ہیں۔ اچھا، وہ آگے یعنی کہ بڑھ گئے ہیں۔ جی۔ تو ان میں سے بھینسیں کا دودھ، بھینس دودھ زیادہ دیتی ہے یا گائے کا دودھ زیادہ ہوتا ہے؟ گائے کا دودھ زیادہ ہوتا ہے، لیکن بھینس کا جو دودھ ہے وہ گاڑھا ہوتا ہے، قیمتی زیادہ ہوتا ہے۔ اچھا، وہ قیمتی ہے۔ گائے کا دودھ کم؟ بھینس کا دودھ طاقتور ہوتا ہے۔ اچھا، یہ آپ کوئی لوکل مارکیٹ ہے یا کسی چلر وغیرہ پہ دے کے آتے ہیں؟ چلر پہ دیتے ہیں، اینگرو کا چلر۔ اینگرو کے چلر، اس کا کیا ریٹ شیٹ ملتا ہے آپ کو؟ اب ریٹ ہے تقریباً 54 روپے۔ بھینس کے دودھ کا یا دونوں کا مشترکہ؟ زیادہ ہم گائے کا دیتے ہیں، بھینس کا گھر استعمال کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ، اس وقت کتنے جانور ہیں آپ کے پاس؟ ہمارے پاس تقریباً 60 جانور ہیں۔ 60 جانور، جن میں گائے اور بھینس دونوں شامل ہیں؟ دونوں شامل ہیں۔ اچھا، ان کے بچے بھی ہیں آگے۔ اچھا، وہ بھی بچے بھی شامل ہیں 60۔ اچھا، بچے بھی شامل ہیں۔ تو ان کو خوراک کون کون سی دیتے ہیں آپ؟ سیلیج بھی بنایا ہوا ہے مکی کا، جی۔ چارہ بھی ڈالتے ہیں، کھال ونڈا وغیرہ، دلیا وغیرہ بھی ڈالتے ہیں۔ تو یہ جو سائلیج بناتے ہیں اس کے لیے جو مشین وغیرہ وہ آپ کی اپنی ہے یا کرائے پہ لیتے ہیں؟ نہیں، کرائے پہ لیتے ہیں۔ اچھا، تو یہ ایک دفعہ کا سائلیج بنایا ہوا آپ کے پاس کتنے عرصہ محفوظ رہتا ہے؟ ویسے تو اگر 1 سال بھی پڑا رہے تو خراب نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے۔ ہاں، یہ ہم نے بنایا تھا تقریباً مئی کے مہینہ میں۔ ٹھیک ہے۔ یہ اب ختم ہو رہا ہے، کوئی 20 دن کا ہے، آگے پھر مکئی جو ہے وہ تیار ہے۔ اچھا، تو صرف ان کو سائلیج ڈالتے ہیں یا کوئی سبز چارہ وغیرہ بھی استعمال کرتے ہیں؟ نہیں، دونوں ڈالتے ہیں، صبح سیلیج ڈالتے ہیں، پھر شام کو چارہ ڈالتے ہیں۔ اچھا، شیڈول بتا دیں گے ان کو خوراک کا، ان کو کس طرح کا صبح سے لے کے شام تک؟ بس صبح سیلیج ڈالتے ہیں، جی۔ پھر شام کو چارہ ڈال دیتے ہیں۔ پانی کا کیا بندوبست ہے ان کا؟ پانی کی جگہ بنی ہوئی ہے، حوضیں وغیرہ یہ کھلے رکھے ہوئے ہیں آپ نے جانور؟ کھلے رکھے ہوئے۔
اچھا، تو یہ تقریباً سارا دن خود اس کے لیے آپ کو لیبر بھی ضرورت پڑتی ہے، مزدور وغیرہ یا کوئی نوکر وغیرہ آپ نے کتنے رکھے ہوئے ہیں یہ 60 جانوروں کو؟ 2 ملازم ہیں میرے، ان کو کتنی تنخواہ دے رہے ہیں فی ملازم؟ تقریباً 10,000 ہے ایک ملازم؟ جی۔ اچھا، وہ 24 گھنٹے کے ملازم ہیں آپ کے؟ نہیں، بس رات کو چلے جاتے ہیں۔ رات کو چلے جاتے ہیں، ویسے عموماً وہ 24 گھنٹے کے ملازم ہیں۔ جی جانوروں کو بیماریاں جو ہیں مختلف جی، لگتی ہیں یا نہیں بس اللہ کا کرم ہے، ویکسین وغیرہ کرا لیتے ہیں۔ وہ کوئی ڈاکٹر آپ نے اپنا رکھا ہوا ہے یا پرائیویٹ؟ نہیں، سرکاری ڈاکٹر ہے جو ہمارا یونین کونسل کا ہے نا، اس کو۔ سرکاری؟ جی پرائیویٹ ڈاکٹر بھی اویلیبل ہوتے ہیں؟ ہاں ہوتے ہیں۔ دیسی علاج بھی کوئی کرتے ہیں؟ نہیں، ہاں، بس انگریزی کرتے ہیں۔ انگریزی دیسی علاج کوئی بھی نہیں ہے کوئی آپ کے علم میں ہو؟ مطلب چھوٹی موٹی جیسے وہ دودھ کا تھن وغیرہ جو ہے خراب ہو جاتا ہے اس کے لیے، یا کوئی چھوٹی موٹی کوئی؟ جی، ہم لوگ جو ہے نا شروع سے باپ دادا سے یہ جانور رکھ رہے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے ابھی کیا کرنا ہے۔ اچھا، ہاں، کر لیتے ہیں، دیسی بھی کر لیتے ہیں۔ آپ یہ بتائیں کہ بھینس رکھنا چاہیے یا گائے رکھنی چاہیے؟ دونوں چیزیں ہی ٹھیک ہیں، بھینس بھی ٹھیک ہے، گائے بھی ٹھیک ہے۔ ایک سال میں ایک بھینس آپ کو کتنا منافع دے جاتی ہے؟ بھائی جان دودھ ہوتا ہے، اس کے بعد 40-50 ہزار کا بچہ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں، اس کو اگر ایک بھینس سے آپ تقریباً کتنا سوئے لیتے ہیں؟ بھینس کی عمر کافی ہوتی ہے، 20 سال بھی چل جاتی ہے، 15 بار یعنی کہ اچھا، سو جاتی منیمم جو آپ ہے، 15-16 بار۔ جی جی، یعنی ٹھیک ہو گیا۔ تو آج کل ایک مین مسئلہ ہے جو جانوروں کے خاص کر بھینس کے ساتھ آتا ہے پیچھے کا، جی جی اس کا کیا وجہ ہے؟ اس کی بیماری کی کیا وجہ ہے؟ وہ کیسے ہوتی ہے؟ اس کے کوئی علاج ہے دیسی یا جی، ہم لوگ جو ہے نا اسے کہتے ہیں زہر باد وغیرہ کہتے ہیں، بادی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہاں، یہ جو یعنی کہ سیلج ہے جی یا مکی کا چارہ ہے یا گھاس ہے، جو لوگ مسالہ نہیں دیتے، ساتھ کوئی نمکین چیز نہیں دیتے، تیل آئل وغیرہ نہیں دیتے، ان جانوروں کو یہ ہوتا ہے۔ اچھا، تو اس کا علاج کیا ہے؟ دیسی علاج کیا ہے؟ یہ مستقل بیماری ہے بعض جانوروں کو ہو جاتی ہے ہاں، یہ جو بھینسیں ہیں نا، جو لوگ ایل دیتے رہیں ساتھ ساتھ، جو جانور یعنی کہ دودھ دینے والا ہے یا پریگنٹ ہے یعنی کہ سونے والا ہے، صحیح، اگر اس کو تیل دیتے رہیں اور ساتھ اپنا یہ جو لال مرچ ہے، مسالہ نمک وغیرہ دیتے رہیں تو نہیں ہوتا۔ اچھا، ہاں، صحیح صحیح صحیح۔ اچھا، تو ان کو جانور کو اگر بعد میں جب آپ سیل کرتے ہیں، فرض کرتے ہیں کہ آپ اس کو زیادہ سے زیادہ 10 سال بعد بھینس کو بیچتے ہیں، جی، تو کتنے کی بک جائے گی آپ کی بھینس؟ یہ بھجن گوشت کا حساب ہوتا ہے۔ اچھا، ہاں، جو جانور ہے اپنا 5 من کا، 6 کا یا 7 کا، آج کل جو یعنی کہ بڑی عمر والا جانور ہے نا، بھینس ہے، یہ 10 سال کی ہے یا 12 کی ہے، اس کا ریٹ کم ہوتا ہے، 12,000 13,000 فی من کے حساب سے ہوتا ہے۔ اچھا، ہاں، اور جو جانور یعنی کہ ینگ ہے، بچڑا ہے یا اپنا کٹا ہے، اس کا جو ریٹ ہے وہ 16,000 پہ چل رہا ہے، 15,000 چل رہا ہے، تو یہ من فی من کے حساب سے۔ اتنے اگر آپ نے فرض کیا آپ کے پاس تقریباً نا آپ بتا رہے ہیں 20 سے 25 بھینسیں ہیں، جی، ان کے لیے سانڈ آپ نے کتنے رکھے ہیں؟ ایک ہے بھجن۔ ایک؟ جی جی، تو ڈاکٹر وغیرہ کی ضرورت بھی پڑتی ہے؟ پڑتی ہے۔ اچھا، ڈاکٹر سے بھی سیمن وغیرہ آپ جی، رکھوا لیتے رکھا لیتے ہیں۔ ہیں؟ اور گائے کے لیے؟ گائے کے لیے زیادہ سیمن رکھا۔ اچھا، وہ ڈاکٹر کے لیے؟ جی جی، تو ان شرح کیا ہے پیداوار؟ سیمن سے زیادہ بہتر آتی ہے یا سانڈ وغیرہ سے؟ یہ جو بھجن فریزن گائے ہے نا، یہ امپورٹڈ ڈوز جو ہے سیکس سیمن جسے کہتے ہیں، وہ زیادہ بہتر ہے، لیکن اس کا خرچہ بہت ہے، یعنی کہ ایک گائے پہ اگر رکھیں اپنا سیمن 10,000 12,000 15,000 16,000 20,000 تک ہے۔ اس میں سے بچہ بھی تو اچھی نسل کا پیدا ہوتا ہے؟ بچہ بھی اچھی نسل کا ہوگا اور اس کا دودھ بھی زیادہ ہوگا، کیپیسٹی زیادہ ہوگی۔ یعنی کہ وہ مادی زیادہ چانسز ہیں اس کے پیدا ہونے کے، یا وہ سیمن ہوتے ہی صرف نہیں، وہ مادہ والے ہوتے ہیں، سیکس کہتے بھی اسے۔ اچھا جی جی، 90% مادہ ہوتی ہے۔ تو آپ اگر کوئی بندہ آپ سے مشورہ کرنا چاہیے اس فارم کے حوالے سے، جی، تو آپ اس کو کیا مشورہ دیں گے کہ یہ کام اچھا ہے یا وہ نوکری کرے، یا منیمم کتنے ایک جانور رکھے؟ یہ بھجن بندے پہ منحصر ہے، اگر وہ جانوروں کی کر سکتا ہے، مشکل کام ہے، یہ آسان نہیں ہے، اچھا، تو وہ جانور رکھے، اگر نہیں رکھ سکتا تو پھر نوکری کرے جو اس کے جی میں بندہ چاہے۔ اگر کہتا ہے جی میں نوکری نہیں کرنا چاہتا، جی جی، اپنا کام کرنا چاہتا، تو اسے کیا آپ کہیں گے؟ یہ جو بھجن یہ کام ہے نا، یہ سادہ لوگوں کا ہے، دیہاتی لوگوں کا، شہری لوگوں کا یا پڑھے لکھے لوگوں کا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں، یہ ان لوگوں کا ہے جو کر سکتے ہیں، یعنی کہ اچھا، آپ خود ہی کر سکتے ہیں۔ آپ کے خیال میں دودھ والے جانور رکھنے چاہیے، یا آج کل ایک وہ میٹ پرپس کے لیے جانور رکھتے ہیں کٹے اور بچے، جی جی، وہ رکھنے چاہیے؟ وہ فارم صحیح ہے؟ جو بھجن یہ جانور ہیں نا دودھ والے، فرض کی طرح گائے ہے
یعنی کہ گائے جو اپنا تیار ہے نا بالکل پریگنٹ کے قریب ہے، یعنی کہ نئے دودھ ہونے والی ہے، اگر وہ لے لیں، اس پہ اچھا سیمن رکھیں اور جب سوئے گی تو اس میں منافع زیادہ ہے۔ بھینس بھی اسی طرح ہے۔ اچھا، تیار جو تیار کر بھینس کے آپ بیچتے ہیں؟ بیچتے ہیں، اس کا زیادہ ہے 6 ریٹ، مہینے سال رکھ گوشت لے۔ والوں کا منافع گھٹ ہے جی۔ اچھا، یہ جو ابھی آپ نے مشورہ دیا کہ جانور لے کے یہ منڈی سے لے لینا چاہیے، مارکیٹ سے جو تروکڑ کوئی مل جائے وہ لے لینی چاہیے؟ بھائی جہاں سے صحیح لگے، جو اچھا جانور ہے، اگر علاقے میں ہو تو علاقے سے لے لینا چاہیے، منڈی میں ملے تو منڈی سے لے لینا چاہیے۔ اچھا، آپ کی منڈی آپ کو نزدیک یہ تو بندے کی پوزیشن کے حساب سے ہے۔ آپ کی نزدیک ترین منڈی ہے؟ نزدیک والی منڈی ملتان ہے اور بھاولپور ہے۔ اچھا، منڈی کوئی شیڈول کا آپ کو علم ہے ملتان کی، اور کس دن لگتی ہے، اور بھاولپور والی؟ جی ہے بھائی جان، یہ جو ملتان والی منڈی ہے یہ ہفتہ اتوار کو لگتی ہے جی، اور جو بھاولپور والی ہے یہ تقریباً منگل لگتی ہے، سوار منگل۔ جی جی۔ اچھا، ابھی کوئی آپ سے اس فارم بنانے کے حوالے سے کوئی آپ سے مشورہ کرنا چاہے جی کسی قسم کا، جی تو آپ اپنا نمبر شیئر کریں گے اس کے ساتھ؟ جی بالکل کریں گے۔ نمبر بتا دیں آپ اپنا۔ 0301 جی 77 38 جی 239۔ اچھا، یہ لوکیشن آپ بتا دیں گے کہ آپ نے فارم کس علاقے میں اور کس جگہ میں بنایا ہو؟ آپ کے گاؤں کا نام کیا ہے؟ جی جی، یہ جو گاؤں ہے نا ہمارا تحصیل دنیا پور ہے۔ جی جی دنیا پور میں گاؤں جو ہے 38 M ہے، جی جی، اور ساتھ اپنا ہمارا جو ڈسٹرکٹ ہے وہ لودھرا ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ جو روڈ ہے نا اپنا خانے وال براستہ لودھرا، جی جی دنیا پور لودھرا، اس پہ ایک یعنی کہ سٹاپ ہے پل بازاری۔ جی جی، پل بازاری سے قریب ہے 38 M۔ اچھا، چلے ڈاکخانہ 35 M ہے ہمارا۔ چلے رزاق بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں بہت سی مزید معلومات، مفید معلومات دی۔ ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔